آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 70 اور 71 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یا ایہا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجئے، لمن ان سے جو فی ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں گرفتار ہیں، من الاسری قیدی۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے پس منظر کے طور پر غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ ایک تو ان قیدیوں میں بہت سے وہ لوگ بھی شامل تھے جو اپنی مرضی سے جنگ لڑنے نہیں آئے تھے، وہ اپنے سرداروں کے دباؤ یا بعد دوسری مصلحتوں کے تحت بادل ناخواستہ جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ دوسری اہم بات ان کے بارے میں یہ تھی کہ ان میں سے بہت سے لوگ بعض مسلمانوں کے بہت قریبی رشتہ دار تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حقیقی چچا ان قیدیوں میں شامل تھے۔ ان کے بارے میں گمان غالب یہی ہے کہ وہ ایمان تو لا چکے تھے اور اس وقت تک انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا۔ روایات میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن رسیوں بندھے ہوئے تھے ان کے بند بہت سخت تھے، وہ تکلیف کے باعث بار بار کراہتے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی آواز سن کر بے چین ہو جاتے تھے، مگر قانون تو قانون ہے، لہذا آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان کے لیے کسی رعایت کی خواہش کا اظہار نہیں فرمایا۔ اور جب ان کی تکلیف طبیعت پر زیادہ گراں گزری تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا کہ تمام قیدیوں کے بند ڈھیلے کر دیے جائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے داماد ابو العاص بھی قید ہو کر آئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا بھار فدیے کے طور پر بھیجا، جو ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی شادی کے موقع پر دیا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی بڑی رکت امیز صورتحال پیدا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزاری ہوئی ساری زندگی آپ کی خدمت گزاری اور وفات شیاری کی یاد مجسم ہو کر نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو اجازت دیں تو یہ ہار واپس کر دیا جائے تاکہ ماں کی نشانی بیٹی کے پاس ہی رہے۔ چنانچہ سب کی اجازت سے وہ ہار واپس بھجوا دیا گیا۔ یوں قیدیوں کے ساتھ اکثر مہاجرین کے خونی رشتے تھے، اس لیے کہ یہ سب لوگ ایک ہی خاندان اور ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے قبضے میں جو قیدی ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے، ان اگر یعلم اللہ جانے گا اللہ فی قلوبکم تمہارے دلوں میں خیرن بھلائی، یؤتکم تو وہ دے گا تمہیں خیرن زیادہ بہتر، مما اس سے جو فدیے میں اخذا لیا گیا، منکم تم سے، ویغفر لکم اور وہ بخش دے گا تمہیں۔ فرمایا یؤتکم خیرا مما اخذا جو مال تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس بحرین کا مال آیا جس کی مقدار 80,000 تھی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز ظہر کے لیے وضو کیا اور نماز سے پہلے کل مال تقسیم کر دیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس میں سے لے لو، تو جتنا ان سے اٹھ سکا اتنا انہوں نے لے لیا۔
وہ فرماتے تھے کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ جو اللہ عز و جل نے مجھ سے لیا، اور میں اس کی مغفرت کی امید رکھتا ہوں۔ اپنے مال و دولت کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 اوقیہ سونے کے بدلے 20 غلام عطا کیے۔ وہ سب کے سب تاجر تھے اور بہت سارا مال کما کر دیتے تھے۔ ان میں سے جو غلام سب سے کم کما کر دیتا تھا اس کی مقدار 20,000 درہم تھی۔ واللہ، اور اللہ، غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم چچا ہیں۔ یہ کفار قریش کے ان 10 سرداروں میں سے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں لشکر کفار کے کھانے کی ذمہ داری لی تھی، اور یہ اس خرچ کے لیے 20 اوقیہ سونا ساتھ لے کر چلے تھے، لیکن ان کے ذمہ جس دن کھلانا تجویز ہوا تھا خاص اسی روز جنگ کا واقعہ پیش آ گیا اور قتال میں کھانے کھلانے کی فرصت مہلت نہ ملی، تو یہ 20 اوقیہ سونا ان کے پاس بچ رہا۔ جب وہ گرفتار ہوئے اور یہ سونا ان سے لے لیا گیا تو انہوں نے درخواست کی کہ یہ سونا ان کی فدیے میں شمار کر لیا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے انکار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو چیز ہمارے مخالفت میں صرف کرنے کے لیے لائے تھے وہ نہ چھوڑی جائے گی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب، نوفل بن حارث کے فدیے کا بھی بانٹ ڈالا گیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا محمد، تم مجھے سال میں چھوڑو گے کہ میں باقی عمر قریش سے مانگ مانگ کر بسر کیا کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ سونا کہاں ہے جس کو تمہارے مکہ مکرمہ سے چلتے وقت تمہاری بیوی ام الفضل نے دفن کیا تھا، اور تم ان سے کہہ کر آئے ہو کہ خبر نہیں مجھے کیا حادثہ پیش آئے، اگر میں جنگ میں کام آ جاؤں تو یہ تیرا ہے، اور عبداللہ اور عبید اللہ کا اور فضل اور قسم کا سب ان کے بیٹے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب عز و جل نے خبردار کیا ہے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ سچے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ میرے اس راز پر اللہ عز و جل کے سوا کوئی مطلع نہ تھا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجوں عقیل اور نوفل کو بھی حکم دیا وہ بھی اسلام لائے۔ وَإِنْ، اور اگر یریدو، وہ ارادہ کریں، خیانت کا، آپ سے خیانت کا، فقط تو تحقیق، خان اللہ، وہ خیانت کر چکے ہیں اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان قیدیوں سے عہد لیا تھا کہ وہ پھر دوبارہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ اگر انہوں نے جھوٹا وعدہ کیا ہے اور خیانت بد عہدی کی ہے تو آپ فکر مند نہ ہو، جیسے انہوں نے پہلے خیانت کی اور اللہ نے آپ کو ان پر قدرت عطا فرمائی، یہی صورتحال آئندہ بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی ان قیدیوں میں ایسے بھی ہوں گے جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم جھوٹ بولیں گے، جھوٹے بہانے بنائیں گے، بے جا عبادتیں پیش کریں گے، تو اس نوعیت کی خیانتیں یہ اللہ سے بھی کرتے رہے ہیں، اور ان کے ایسی کرتوتوں کی پاداش میں ان کو یہ سزا دی گئی ہے کہ اب یہ لوگ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قابو میں ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس اللہ نے انہیں گرفتار کروا دیا۔ واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں ذکر کی گئی اللہ تعالیٰ کے رسول سے کفار کی خیانت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر وہ قیدی تمہاری بیعت سے پھر کر کفر اختیار کر کے تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر غم نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ میثاق کے دن مجھ سے وعدہ کر کے دنیا میں پہنچ کر پھر گئے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، جیسے کہ وہ بدر میں دیکھ چکے ہیں کہ قتل ہوئے اور گرفتار ہوئے۔ آئندہ بھی اگر ان کی اتوار وہی رہے تو انہیں اسی کا امیدوار رہنا چاہیے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کفار کو کیسے آزاد کیا تو آپ نے ان سے دوبارہ جنگ نہ کرنے اور مشرکین سے معاہدہ نہ کرنے کا عہد لیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کر کے آپ سے خیانت کی ہے تو آپ افسردہ نہ ہوں، یہ لوگ پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے بھی عہد کر کے توڑ چکے ہیں۔ مصیبت سے نجات کے لیے شکر گزار بندہ بننے کا عہد کیا تھا تو مصیبت دور ہونے کے بعد اپنے وعدے کے خلاف کر کے کفر و معصیت میں مبتلا ہو گئے۔ اولاد کی نعمت ملنے پر شکر گزاری کا عہد کیا، اور اولاد ملنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عطا میں اس کے شریک ٹھہرا دیا۔
آگے اس کا دوسرا پہلو بھی آتا ہے، یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو اور محض رہائی کے لیے اسلام کا دعویٰ کر رہے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ فرمایا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ لوگ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں یعنی غلط بیانی کریں گے، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو اس سے پہلے وہ اللہ کی خیانت بھی کر چکی ہیں، انہوں نے کفار مشرکین کا ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو یہ سزا دی۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان پر قابو دے دیا، یعنی مسلمانوں کا تسلط جما دیا، وہ قیدی بن کر آ گئے۔ تو ان کی ایک خیانت تو یہ ہے کہ وہ مشرکین کی طرف لڑائی میں شریک ہوئے، اور دوسری خیانت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم خاندان بنی ہاشم نے یہ طے کر رکھا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہمیشہ ساتھ دیں گے، اور وہ اس عہد کی خلاف ورزی کر کے بھی خیانت کے مرتکب ہوئے۔ اس عہد میں ابو لہب شامل نہیں تھا کیونکہ وہ شروع سے ابو جہل کی پارٹی میں شامل تھا، تاہم خاندان کے باقی لوگ اس معاہدے میں شریک تھے۔ چنانچہ ابو طالب اگرچہ آپ پر ایمان نہیں لائے مگر انہوں نے بھی شیب ابی طالب میں 3 سال نظر بندی کے دوران حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پورا ساتھ دیا۔ آپ کے خاندان کے بعد دوسرے لوگ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی خیانت کی تھی اور اب پھر خیانت کی ہے، لہذا یہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ انہیں فدیہ دے کر ہی رہائی حاصل کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اگر ان کے دل دین اسلام کے لیے مخلص ثابت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ انہیں بہت زیادہ مال و دولت عطا کرے گا، جس کے روبرو اس فدیے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 600 سال تک بنو عباس کو حکومت اور سلطنت بھی عطا فرمائی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قیدیوں سے فرمایا کہ اگر تم میں خلوص پایا گیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں زیادہ دے گا، اور اگر تمہارے دل صاف نہ ہوئے تو تم زیر تسلط تو آ ہی گئے ہو، اگر آئندہ بھی خیانت کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ تمہاری نیت اور ارادے تک کو جانتا ہے اور حکمت والا ہے، اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ یا اللہ کریم ہم کو بھی دین پر صبر استقامت عطا فرما، اور اپنے حکم سے ہم کو اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں دن رات قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔